السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 139 سے 141 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو اس بات کو یا اللہ تعالیٰ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو چھپائے اللہ تعالیٰ کی گواہی کو جو اس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، یہ جماعت تحقیق گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ قل اتحاجوننا، کہہ دیجئے اتحاجون، یہ حمزہ استفہام ہے، اور تحاجون یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جھگڑنا، یعنی کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ حاج یحاجو سے یہ ہے اتحاجوننا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ، کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ یعنی یہودی یہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے، کہتے تھے کہ تمام انبیاء تو بنی اسرائیل میں سے آئے، پھر یہ آخری نبی عرب میں سے کیسے آ گئے؟ اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دین تمام دینوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے، ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ کہو کہ تمہارے نبیوں نے بھی اللہ کے معبود ہونے کی دعوت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی وہی ہے۔ جب ان سب کی دعوت ایک ہے، پیغام ایک ہے، تو پھر جھگڑنے کی بات کیا ہوئی؟ کوئی جھگڑا باقی نہیں رہتا۔ اگر تم اپنے نبیوں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہو، اگر تم ان پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں کون سی چیز ہے جس کا تم انکار کرتے ہو؟ کیونکہ جو توحید انہوں نے بیان کی وہی توحید نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان کر رہے ہیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یعنی اگر تم ہماری شریعت کو نہیں مانتے تو ہم نصیحت تو تمہیں کرتے ہی رہیں گے، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے برے اچھے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا اور ہمارے برے اچھے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ ایک اس کا معنی یہ بھی ہے، اور اس طرح بھی اس کا مفہوم بن جاتا ہے کہ تم اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے ہو اور ہمارے عمل کرنے کے سارے طریقے اور ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں یعنی تمہارے عمل تمہارے دین کے مطابق، اور تمہارے لیے وہ نفع یا نقصان ہمارے لیے۔ تو پھر اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم تو اللہ کے لیے خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر تمہارے عقائد مشرکانہ ہیں تو ہم مشرکانہ عقائد نہیں رکھتے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے
بلکہ ہم تو اللہ کے لیے خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے عقیدے کا ذکر کیا کہ تمہارا عقیدہ کیا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے آگے آنے والے تمام انبیاء یہ بھی یہودی تھے؟ یعنی یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ یہ عیسائی تھے۔ حالانکہ یہودیت اور عیسائیت یہ تو الہی مذہب ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے مذہب ہی نہیں ہے۔ نام تو ان کا بنی اسرائیل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے کئی سو سال کے بعد انہوں نے اپنا نام یہودی رکھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں عیسائیوں نے اپنا نام نصارہ رکھ لیا۔ تو یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنے سینکڑوں سال بعد میں آنے والے مذہب کے کس طرح پیروکار ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک ایسی چیز جو ان تمام نبیوں کی زندگی میں موجود ہی نہیں تھی، ان سے سینکڑوں سال بعد وجود میں آئی، تو یہ اس دین کے اور اس نام کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، یہاں پھر یہ حمزہ استفہام ہے، انتم یہ جمع مذکر حاضر ہے، کہہ دیجئے کہ کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنے کل کی خبر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو پوری ہر چیز کی خبر ہے۔ جو ہو چکا ہے اس کے علم سے وہ باہر نہیں ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، یعنی ایک شخص کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی گواہی موجود ہے، ان کی شریعت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سچے تھے، اور ان کی شریعت یہ بات بتا رہی ہے کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے جس کی یہ ہوں گی اس کی نشانیاں، اور وہ تمام نشانیاں خود نبی علیہ السلام کے اندر مکمل ہیں، تو پھر جب تم ان ساری باتوں کو چھپا جاتے ہو تو پھر بتاؤ کہ تم سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس بات کو دہرا دیا کہ انبیاء علیہ السلام اور پہلے تمام لوگ اپنے اپنے وقت کی جماعت تھے، اور جو وہ عمل کر گئے وہ ان کے لیے، وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے یا جو بھی تھے، تم لوگوں کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو وہ عمل کر گئے اس کا بدلہ ان کو ملے گا، اور جو تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کر گئے، یعنی ان کے بارے میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے بارے میں فکر کرو، اپنا سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے بڑی زبردست قسم کی ایک دعوت ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے لیکن دوسروں کا خیال رکھنا۔ بہت سے ماں باپ اس طرح کے ہیں، خود بے نماز ہوتے ہیں، بچوں کو حافظ یا عالم بنانے کی نیت سے ان کو جب اس لائن پر لگا دیتے ہیں تو ان پر بے جا سختی کرتے ہیں۔ تو دوسروں پر سختی، خاص طور پہ ماں باپ کا اولاد کے اوپر نیکی کے لیے سختی کرنا بہت اچھا ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ جب ہم خود درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسروں کے عیب ڈھونڈنا اور اپنے عیبوں کی طرف غور نہ کرنا یہ تباہ کن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عیب دیکھیں اور دوسروں کے عیبوں کو ہم نظر انداز کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن شغلہ عملہ، وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو اس کے عمل نے مشغول رکھا اور وہ لوگوں کے عمل کو نہیں دیکھتا۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس شخص کو اس کے عمل نے قیامت کے دن پیچھے پھینک دیا تو اس کا نسب نامہ یا اس کی کمائی اس کو آگے نہیں کر سکے گی۔
قیامت کے دن صرف عمل ہی کام آئے گا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔